بڑی تعداد میں بے دریغ قتل کیا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کو قید کیا، اور آسمانی کتاب خدائی کلام کو انہوں نے پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے روندا تو اللہ رب العزت کو جلال آ گیا اور اس ظالم قوم پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل کر دیا۔ اوپر ان کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ ظلم سے گھبراؤ نہیں، خدا کی قسم اگر ظلم پر تم صبر کر لو، ظلم پر تم بصیرت کا ثبوت دو، اللہ اکبر، تمہارے دل سے نکلنے والی وہ آہیں، وہ کراہیں، وہ صدائیں ساتوں آسمان کے چھاتیوں کو چیر کر عرش معلیٰ کو متحرک کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں نے اللہ کی سب سے معصوم مخلوق نبیوں کا خون کیا۔ اللہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بدترین عذاب اس ظالم قوم کو دے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جس کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہوگا۔ یہ ان پر قہر ٹوٹا کہ ظالم غاصب یہودیوں نے، بدتماش قوم نے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا خون کیا تھا، اور ان کے دامن میں حضرت زکریا جو معصوم عن الخطا، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ بندہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور یہاں تک کہ ان ظالم قوموں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کے پورے ષڑینتر رچ دیے، قتل کرنے کی پوری سازش رچ دیے اور قتل کرنے کی پوری تیاری کی، مگر آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موجودہ صورتحال میں ایک خاص قوم کے تعلق سے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن مقدس میں لعنت کی ہے اور عذاب علیم اور عذاب مہین کی وعیدیں سنائی ہے، اس قوم کے تعلق سے چند باتیں، یعنی قوم یہود کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
اس ذلیل ترین قوم کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی ہے، چونکہ وہ قوم روئے زمین پر وہ قوم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں افضلیت اور فوقیت عطا فرمائی تھی، برتری عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے یہودیوں، یاد کرو میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو تمہارے اوپر میں نے کی تھی، جو انعام تمہیں دیا تھا، اس انعام کو یاد کرو۔ فضلتکم علی العالمین، وہ انعام کیا تھا کہ تمہاری شرارت انگیزیوں کے باوجود بھی پوری کائنات میں میں نے تمہیں برتری، میں نے تمہیں عزت اور میں نے تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، نبیوں کو ناجائز قتل کیا، نبیوں کو تو ایسے ہی ناجائز ہی قتل کیا جائے گا، نبیوں کا قتل کوئی جائز تو ہوگا نہیں، نبیوں کا قتل کیا، صالحین کا قتل کیا، منصفین کا قتل کیا، عباد الزہاد کا قتل کیا، اولیاء اللہ کا قتل کیا، مومنین کا قتل کیا، اور اپنی شرارتوں پر، احکام الہی کی عدولی پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر وہ لوگ مصر رہے، اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج کمال سے اٹھا کر کے تحت سرہ میں ڈال دیا۔ ان کی عزت اتنی تھی، اللہ نے رتبہ اتنا عطا کیا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں تمہیں عزت و شرافت بخشی ہے، تمہیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ سب پر فضیلت دی ہے، سب پر فوقیت تمہیں دی ہے، مگر تو نے اپنی شرارتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ سے بغاوت کر کے، نبیوں کا قتل کر کے، تو نے روئے زمین میں فساد فی الارض کا جرم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو فساد فی الارض کا مجرم اعلیٰ اور اعظم بنا دیا، لہذا اب تم پر اللہ تعالیٰ کی دھتکار اور مار ہے۔ آج جس قوم سے ساری دنیا پریشان، مٹھی بھر قوم، مٹھی بھر قوم، مٹھی بھر قوم سے ساری دنیا پریشان، صرف دنیا اسلام نہیں بلکہ ساری دنیا پریشان، اس لیے کہ اس قوم کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غدر و خیانت اور جو سازش کے مادے ودیعت کر دیے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روئے زمین کی سب سے ذلیل ترین گھٹیا قوم ہے، سب سے گھٹیا اور سب سے خطرناک قوم، یہ زخمی سانپ کی طرح ہے، یہ زخمی سانپ کی طرح ہے۔ اگر زخمی سانپ کے زخم پر مرہم لگانے جاؤ تو بھی تمہیں ڈس لے گا، تو بھی تمہیں ڈس لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنی رسوائیوں کے ساتھ ان لوگوں کو گزارا، مراحل در مراحل، پھر بھی انہوں نے اپنی شرارتوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وعسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کے لیے ہم نے ان کی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ یہ قوم ہوئے زمین پر دو مرتبہ خطرناک قسم کے فساد برپا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی وضاحت سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سامنے آ کے بیٹھ جائیے، نہیں تو بیچ میں جو ہے مزہ کرکرا جائے گا. اللہ والو آؤ 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 سامنے آؤ، سامنے پیچھے کچھ بھی نہیں رکھا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں رکھا ہے، دم کے سوا پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، سامنے آؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے لیے ان کی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا، یہ حکم سنا دیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ یہ قوم روئے زمین پر دو مرتبہ سخت قسم کے فساد برپا کریں گے، سخت قسم کے خوریزی، سخت قسم کے فساد برپا کریں گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا یہ بہت ہی خطرناک قسم کی زیادتیاں کرے گی یہ قوم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اللہ فرماتے ہیں بس ان میں سے جب پہلا وعدہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پہلا وعدہ آیا، پہلی مرتبہ اس نے روئے زمین پر فساد برپا کیا. عباد لنا اولی باسن شدید ہم نے اپنے بندوں کو ان کے پاس بھیج دیا جو سخت قسم کے لڑاکے تھے، جو انتہائی خطرناک جنگجو تھے. اولی باسن شدید فجاسوا خلال الدیار جو ان کے گھروں میں گھس گھس کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فجاسوا خلال الدیار ان یہودیوں، سرکشوں، ظالموں، باغیوں کے گھر میں گھس کر کے اس لڑاکا قوم نے ان کے پر خدشے اڑا دیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے کشتے کے پشتے اکھاڑ، ان کی جڑیں کاٹ دی. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور اللہ کا وعدہ تو آنا ہی تھا، اللہ کا وعدہ تو آنا ہی تھا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. کہتے کہ پھر اس کے بعد ہم نے اس قوم کو غلبہ عطا کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ایک بار ہم نے انہیں پھر قوت سے نوازا، طاقت دی، ان کے دور ان کے وقت پلٹا دیے، ان کو اسی وقت میں لے آیا، یعنی طاقت و قوت کے مالک ہو گئے، اور مال اور اولاد کے ذریعے ہم نے ان کی بڑی مدد کی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے ان کو ایک طاقتور، ایک جتھا، ایک بڑی جماعت ان کو عطا کیا، ایک بڑی جماعت ہو گئی اور طاقتور جماعت. اللہ کہتے ان احسنت احسنت لانفسکم وان اسأتم فلہا اگر تم اچھا کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے لیے ہے، تم برا کرو گے یہ برائی تمہارے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ پر جب دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا تاکہ ان کے چہرے بجھاڑ کر رکھ دیں. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ یہ وعدہ آیا، ان لوگوں نے سرکشی کی، اجتماعی طور پر گھناؤنے جرم کیے، فساد فی الارض کے مجرم بنے، تو پھر ہم نے دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا تاکہ ان کے چہرے بگاڑ دے، اور پہلی دفعہ جس طریقے سے پہلی مسجد میں ان کے گھروں میں گھس گھس کر ان کو تہو بالا کیا تھا، اسی طریقے سے ان کو گھس کر ان کے گھروں میں داخل ہو کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی جڑیں اکھاڑ دے، ان کی جڑیں کاٹ دے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ان کو تتر بتر کر دے۔ اگر سمجھنے کے لیے لفظ پر غور کرو تو یہی سمجھ میں آ جائے گا کہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ایک پوری طرح سے ان کے تتر بتر کر دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا ان کو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ دیکھو ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے اوپر رحم کرے۔ اس کے بعد بھی اللہ کس قدر دیاوان ہے، اللہ کس قدر مہربان ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مہربانیوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ وہ یہ زمین پر اس قدر خلفشار مچانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت سے نواز دیا، پھر بڑی تعداد بنا دی، پھر ان کو چلنے پھرنے اور ہر قابل اس کو بنا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بات اور سنو، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ اور ایک بات سنو، اگر تم نے پھر سے گڑبڑی کی نا، اگر پھر سے گڑبڑی تم نے کی تو پھر ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ دو بار اللہ کا وعدہ تھا، دو بار ان کو چورم چور کر کے رکھ دیا، ان کا بھوسا بنا دیا، پھر کچھ لوگوں کو چھوڑا زندہ، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ اب اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تیرا رب تیرے اوپر مہربان ہو جائے تو اس طرح کی گڑبڑیاں نہیں کرنا بابو، اگر ایسے گڑبڑی کرو گے تو پھر ہم اسی طرح کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جہنمیوں کا قید، یہ بدکاروں بدقماشوں کا جو قید خانہ، یہ سرکشوں کا ان کا قید خانہ جہنم ہے۔ یہ وعدے کیا ہے جو پہلی دفعہ دوسری دفعہ انہوں نے کیا اور ان کے ساتھ ہوا؟ پہلا جو وعدہ ہے ان پر آیا، یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 سال قبل، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے انہوں نے بڑی خطرناک اور بڑا سنگین جرم کیا، بڑا سنگین جرم کیا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت شعیہ علیہ السلام، سین یا عین الف، حضرت شعیہ علیہ السلام کو اس بدقماش قوم نے قتل کر دیا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتی ہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتی ہے اور انصاف پرور لوگوں کو، منصفین کو یہ قتل کرتی ہے، خیر کے داعیوں کو یہ قوم ناجائز قتل کرتی ہے، نبیوں کو بھی قتل، مومنین کا بھی قتل، مصلحین کا قتل، منصفین کا قتل، انصاف پروروں کا قتل، کتنے معصوموں کا خون ان ظالم قوم کے دامن میں ہے، خدا کی قسم تم گن نہیں سکتے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اوج کمال سے اوج ثریا سے ان کا مقام اتنا بڑا تھا، زمین کے نیچے اس لیے اس کو پھینک دیا کہ ان کی حرکتیں ایسی تھی۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بھائی پھینکا کہاں، تو اس کو ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، ابھی ہم بتائیں گے کیسے پھینکا ہے۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کو ظالم قوم نے قتل کر دیا۔ یا ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کر لیا۔ حضرت
ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے قید کر لیا. اب یہ سنگین جرم کرنے کے بعد، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے، 600 سال پہلے انہوں نے یہ جرم کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنا ظالم قوم مسلط کر دیا. بابل کے فرما روا بخت نصر، بابل کے فرما روا بخت نصر، اس وقت کے سپر پاور، ان کو ان پر مسلط کر دیا اور بیت المقدس میں گھس کر کے یروشلم میں یلغار کیا اور ان کے گھروں میں گھس کر ان کو بے دریغ قتل کیا اور ایک بڑی تعداد میں ان ظالموں کو غلام بنا لیا. ایک بڑی تعداد میں ان ظالموں کو غلام بنا لیا، بڑی تعداد میں بے دریغ قتل کیا، بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کو قید کیا اور آسمانی کتاب خدائی کلام کو انہوں نے پامال کیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے روندا تو اللہ رب العزت کو جلال آ گیا اور اس ظالم قوم پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل کر دیا. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. جالوت کو ان کے اوپر مسلط کیا اور ان کی خوب پٹائی کی، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کر دیا. پھر جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ کا قانون ہے اللہ والو کہ ایک ظالم کے اوپر اللہ دوسرا ظالم مسلط کرتا ہے. اسی لیے ظلم سے گھبراؤ نہیں. خدا کی قسم اگر ظلم پر تم صبر کر لو، ظلم پر تم بصیرت کا ثبوت دو، اللہ اکبر، تمہارے دل سے نکلنے والی وہ آہیں، وہ کراہیں، وہ صدائیں ساتوں آسمان کے چھاتیوں کو چیر کر عرش معلیٰ کو متحرک کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آئے گا اور پھر اس کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا. ان ظالموں نے اللہ کی سب سے معصوم مخلوق نبیوں کا خون کیا. اللہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بدترین عذاب اس ظالم قوم کو دے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، یا جس کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہوگا، جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا سب سے بڑا عذاب اسے ہوگا، یا پھر نبی نے اپنے ہاتھوں کسی کو قتل کیا ہوگا اس کا سب سے بڑا عذاب ہوگا. میں عرض کر رہا تھا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اللہ کے نبی حضرت داؤد، اس وقت داؤد علیہ السلام نہ نبی تھے، پیغمبر نہیں تھے، نہ ہی بادشاہ تھے، چونکہ داؤد علیہ السلام بعد میں بادشاہ بنے. پیغمبر نہیں تھے، نبی تھے، بعد میں بادشاہ بھی بنے، رسول ہیں، بادشاہ بنے. مگر اس وقت جو جالوت کو قتل کیا تو اس وقت نبی نہیں تھے، نہ ہی بادشاہ تھے، نہ ہی کوئی کمانڈر تھے، بلکہ طالوت کی کمان میں اللہ کے نیک بندے، طالوت کی کمان میں آپ نے جالوت کو قتل کیا ایک سپاہی کی حیثیت سے. اس کے بعد کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا اور پھر بادشاہت سے نوازا. وقتل داؤد جالوت وآتاه الملك. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. چونکہ جالوت بھی بڑا ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے سے کس کو قتل کرا دیا؟ جالوت کو. اور ناپاک بندوں کو کس سے قتل کرا دیا؟ ناپاک سے، جالوت سے. یہ تو پہلا واقعہ تھا، یہ پہلا عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے کا. مگر ایک دوسرا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا تو دوسرا وعدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے 70 سال بعد ان پر قہر ٹوٹا. کیوں قہر ٹوٹا؟ اس لیے ان پر قہر ٹوٹا کہ ان ظالم غاصب یہودیوں نے، بدتماش قوم نے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا خون
کیا تھا اور ان کے دامن میں حضرت زکریا جو معصوم من الخطا، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ بندہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. اور یہاں تک کہ ان ظالم قوموں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کے پورے षڑینتر رچ دیے، قتل کرنے کی پوری سازش رچ دیے اور قتل کرنے کی پوری تیاری کی. مگر آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اپنے پیارے رسول کو اس طریقے سے اپنے پیارے رسول کی حفاظت کی. ان کی سرکشی جو اس طرح بھڑکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومن بادشاہ ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا. یہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے 70 سال بعد کا واقعہ ہے. پھر سے تاریخ دہرائی گئی. اللہ نے ان کے وہ اچھے دن لوٹا دیے تھے مگر اچھے دن کی انہوں نے قدر نہیں کی. پھر سے بدگماشی کی، پھر سے نبیوں کو قتل کیا، پھر سے مومنوں کو قتل کیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پریشان کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر توڑا، اپنا غضب ڈھایا اور روم کے بادشاہ ٹیٹس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور وہی بیت المقدس میں کما دخلوه اول مرتی ولتکبروا ما علوا تکبیرا، اسی مرتبہ اسی بیت المقدس میں، اسی یروشلم میں، اسی فلسطین میں داخل ہو کر کے ان ظالم قوم کا اس طرح صفایا کیا، اس طرح بے دریغ کا تھا. ان کے گھروں میں گھس کر اور بہت سارے لوگوں کو، بہت سو کو انہوں نے غلام بنا لیا، قید کر لیا. اور بلکہ ان کے مذہبی صحیفوں کو انہوں نے پاؤں تلے روندا بھی اور بیت المقدس ہیکل سلیمانی کو بھی تاراج کر کے رکھ دیا. بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو بھی تاراج کر دیا، توڑ دیا. ان پر یہ عذاب مسلط کیا دنیا کے اندر. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی بدماشی پھر بھی کم نہیں ہوئی. ان کی بدماشی وہاں سے تو بھگا دیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا، جلا وطن کر دیا جہاں پر ابھی قابض ہے، جہاں پر ابھی ان ظالموں نے قبضہ کیا ہے. اور اللہ کی مخلوق کو اس روئے زمین پر شرمسار کر کے رکھ دیا ہے. اور ساری دنیا آج دیکھ رہے ہیں، ایک لمبی مدت تک تماشائی بنی رہی اور تماشائی بن کر کے دیکھتی رہی. مگر لوگوں کی غیرت جاگی اور دنیا والوں کے اندر جو انسانیت کا کہیں نہ کہیں کوئی جذبہ چھپ کر کے تھا، وہ انسانیت کا جذبہ چھپا ہوا وہ شعلہ جوالا بن کر کے اٹھا. اور آپ دیکھیں گے یورپی ممالک میں، بلکہ میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گا کہ مسلمانوں کے ممالک سے زیادہ یورپین ممالک میں مسلمان جو غزہ میں، فلسطین میں جو شہید ہو رہے ہیں، جو بچوں کے لاشوں کے پر خچے اڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے بیٹیوں کے چتھڑے ہو رہے ہیں اور معصوم مسلمانوں کے ٹکڑے بم بارود کے ساتھ آسمان میں فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. آپ دیکھیں فرانس دیکھیں، اٹلی دیکھیں، اسپین دیکھیں اور دنیا کے بڑے یورپین ممالک کو دیکھیں جن کو لوگ دشمن تصور کر رہے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے انہی کے دلوں میں رحم ڈالا. اور ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے ایک بہت بڑا کشتیوں کا قافلہ جو غزہ کی طرف، غزہ اور فلسطین کی طرف سامانے خرد و نوش اور دوائی علاج کی چیزوں کو لے کر کے ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے. مگر اسرائیل جیسے زمین ترین گھٹیا مردود غاصب لعین کتے نے اس پر بھی حملہ کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا اور ان کو بھی مارنے کی کوشش کی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کام لیتا ہے. وہی فرانس کے حکمران، وہی اٹلی کے حکمران اٹھے اور آواز دی اسرائیلی کتوں کو کہ سن لو، اگر تم نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اوپر حملہ کیا تو ہم بھی تمہارے اوپر حملہ کریں گے، اپنا لشکر حاصل کریں گے. اور ہوا بھی اپنے نیوی کو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. میں اس موقع پر کہتا ہوں مسلمانوں کے قائدوں سے، یا قادت المسلمین لا تلعبوا بالسیاسہ علی دماء الاطفال
الأبطال وأشهاد الأولياء يا أمراء المسلمين يا أمراء المسلمين لا تلعبوا بالسياسة على أطفال المسلمين وأشهاد المعصومين والمظلومين يا أمراء المسلمين. اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے زمین کو زندہ کرو، اپنے زمین کو زندہ کرو. اور دیکھو فرانس کی گلیوں کو دیکھو، لندن کی گلیوں کو دیکھو، مسلمانوں کا سیلاب ہے. مگر افسوس ہے، افسوس ہے، اب بھی کتنے مسلمان ہیں، اب بھی کتنے مسلمان ہیں. ارے جس کی بہادری شجاعت نے قیصر و کسریٰ روم و فارس کے تخت کو تاراج کر دیا تھا، ان کی حکومتوں کو اپنی ٹوٹی جوتیوں کے تلے روٹ کر رکھ دیا تھا. آج یہ مسلمان اسرائیل جیسے ذلیل کتوں سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ امریکہ دنیا جس کو سپر پاور کہتی ہے، ارے سنو، سب سے بڑی سپر پاور کوئی طاقت ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور ایک فلسطینی بچے نے کہہ دیا ٹرمپ کے جواب میں کہ سن لو، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ تم معصوموں کو مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ تم مسلمانوں کو کچل سکتے ہو، لیکن رب تعالی جل شانہ کا وعدہ، رب تعالی جل شانہ کا وعدہ واپس آئے گا. اور لوگوں قرآن کا پیغام سنو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے لوگوں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. آج امریکہ اسرائیل کا دوست بنا ہوا ہے، اور یہ جو قوم ذلیل قوم جو آج مسلمانوں کی حکومتوں کو دانت دکھا رہی ہے. اللہ اکبر. آج ٹرمپ نے کیا کہا؟ سعودیہ کو کہا اگر تمہاری بادشاہت ہے تو میری وجہ سے ہے. آج یہ نوبت کیوں آئی؟ اسرائیل نے کہا، نیتنیاہو نے کہا اے لوگوں تم بات کرتے ہو ہم سے، ہتھیار روک لینے کی بات کرتے ہو، ہم کو مٹانے کی بات کرتے ہو. آج تم سب کے ہاتھوں میں اسرائیل کا ایک ایک ٹکڑا ہے. آج جو تم فون چلاتے ہو وہ اسرائیل کا ٹکڑا ہے، یہ ٹیکنالوجی میری ہے، یہ جاسوسی نظام میرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دھمکیاں آخر کیوں آئی؟ یہ دھمکیاں کیوں آئی؟ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، صرف کھانے پینے پہ نہ لگے رہو، بلکہ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، سائنٹسٹ بناؤ، اور بڑے بڑے وِدوان بناؤ، تاکہ دنیا تمہیں اپنا دانت نہ دکھا سکے، اپنی ناک نہ دکھا سکے. مگر افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. آج نہ ہم پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ سکھانے دیتے ہیں. ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر ہوگی جو تعلیم سے دور ہو جائے، جو تعلیم سے دور ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں اجتماعی صورتحال یہ ہونی چاہیے، سماج سے ہونہار لڑکوں کو نکالے، پڑھائے، بڑی تعلیم دے، علوم و فنون کا ماہر بنائے، تاکہ قوم کا دفاع کرے، دین کا دفاع کرے، ملت کا دفاع کرے، ملت کی حفاظت کرے. مگر افسوس کا مقام ہے آج اگر وہ قومیں جس کو اللہ تعالیٰ نے در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ قومیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کچلوا کر کے رکھ دیا تھا، اللہ اکبر، وہ قومیں آج تمہیں دانت نہیں دکھا رہی ہوتی تھی، وہ قومیں آج تمہیں آنکھ نہیں دکھا رہی ہوتی تھی، آج تمہیں مٹانے کی دھمکیاں نہیں دے رہی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی، باتیں بہت ساری ہے، قرآن بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے ان ذلیلوں کے تعلق سے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سے اسی طرح کی گڑبڑی کری، اس میں وہاں تو دھمکی یہودیوں کے لیے ہے. لیکن اے مسلمانوں ذرا مجھے بتاؤ، کیا تم کوئی نئی مخلوق ہو جو اللہ تعالیٰ نے نئے انداز میں تمہاری تخلیق کی ہے؟ کیا تم کوئی اور مخلوق ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انداز میں کوئی اور مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اگر تم سرکشی پہ اڑ جاؤ تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی تہو بالا کر کے رکھ دے گا. اور ایک آخری بات چند لفظوں میں کہوں کہ یہودی مکار، یہ ذلیل قوم، نبیوں کے قاتل، اس نے ہمارے آپ کے پیغمبر نبی آخر الزمان کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، آپ کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ایسی حرکت کی. یہی وجہ ہے کہ آپ غزوہ بنو قریظہ اٹھائیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری، مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی، جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر کے، وعدہ عہد توڑ کر کے
کے مسلمانوں کو مدینے سے مٹانے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا. اور آپ کو معلوم ہوگا بیک وقت بنو قریظہ کے غدار جو ان کے سردار نے فیصلہ کیا تھا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 سے 700 کی تعداد میں ان غداروں کے سر قلم کر دیے مدینے کے اندر. مدینے سے خیبر سے جلا وطن کر دیا گیا, بھگا دیا گیا پھر سے. مگر آپ دیکھیں پھر سے ادھر ادھر در بدر بھٹکتے 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 پھر سے فلسطین میں پھر سے ادھر پناہ لیا. اور آپ کو معلوم ہے ہٹلر نے جب ان کو پیسا ہے نا, پیسا تو ان کتوں کو کسی نے جگہ نہیں دی. جو کتے ابھی تمہیں دانت دکھاتے بھونک بھونک کر, ان کو کسی نے جگہ نہیں دی. اپنے مالکوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا, کیونکہ پاگل کتے کو پہچان نہیں ہوتی اس کے فطرت میں ہے کاٹنا. فلسطینیوں نے جگہ دی, ساری دنیا نے ٹھکرایا, مگر ہوا کیا؟ پالتو کتے نے انہیں کو کاٹا, آج انہیں کو بے گھر کر رہا. صرف بے گھر نہیں کر رہا بلکہ کئی ہزار کی تعداد میں معصوموں کو, 7,000 کی تعداد میں یا اس سے بھی زائد معصوموں کو قتل کر دیا. اور آپ کو یاد ہے نا ہٹلر نے کیا کہا تھا کہ یہ جو مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں انہیں کیوں زندہ چھوڑ رہا ہوں. تب بہت سارے دیاوان آئے تھے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اس کا پیغام تو یہی تھا نا کہ من مانوتا کو شرمسار نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ ان کو کیوں مارا ہوں, بعد میں پتہ چل جائے گا. آج پتہ چل رہا ہے. لہٰذا اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے مومنوں, اپنے آپ کو مومن بناؤ, مسلمان بناؤ. اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. اور ایسا نہیں ہے کہ اہل غزہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو آج اہل غزہ صفے ہستی سے مٹ گئے ہوتے, مگر آج بھی لڑ رہا ہے اہل غزہ, آج بھی مجاہدین برسر پیکار ہے. یہ اللہ کی مدد ہے. ضرورت تمہاری دعاؤں کی ہے, دعائیں کرو اور تم خود مسلمان بنو. رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم تو بہترین کارساز ہے, تیری طاقت سب سے عظیم ہے. وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. اے اللہ, اے اللہ, یہ باغی یہ تیرے سرکش بندے, اے اللہ یہ بتوں کے پجاری, اے اللہ یہ تیرے باغی یہ ہر طرح کی سازشیں آپس میں مل کر کے کرتے ہیں. اے اللہ یہ ہر طرح کی سازشیں کرتے ہیں, مگر تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ان کی سازشوں کو تو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے اور مظلومین, مومنین, موحدین, مسلمانوں کی مدد فرما. کتنی افسوس کی بات ہے, مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی آج کوئی اہمیت نہیں دیا جا رہا ہے, بلکہ مسلمانوں کی جو ایک بڑی تنظیم ہے وہ ایسی, اس کو بھی جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہے اور ہوا پرستی ہے, ہوا پرستی ہے, ہوا پرستی ہے. اس لیے خواہش پرستی سے باہر نکلو. اگر دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہو اور اگر ذلت کی زندگی چاہتے ہو تو جیسی مرضی ویسے جیو. اللہ رب العزت ہم سب کو دین ایمان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہدایت پر استقامت عطا فرمائے, تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے. دنیا آج دیکھ رہے ہیں ایک لمبی مدت تک تماشائی بنی رہی اور تماشائی بن کر کے دیکھتی رہی, مگر لوگوں کی غیرت جاگی اور دنیا والوں کے اندر جو انسانیت کا کہیں نہ کہیں کوئی جذبہ چھپ کر کے تھا, وہ انسانیت کا جذبہ چھپا ہوا وہ شعلہ جوالا بن کر کے اٹھا. اور آپ دیکھیں گے یورپی ممالک میں, بلکہ میں یہ کہنے کا حق بجانب ہوں گا کہ مسلمانوں کے, بلکہ مسلمانوں کے ممالک سے زیادہ یورپین ممالک میں مسلمان جو غزہ میں, فلسطین میں جو شہید ہو رہے ہیں, جو بچوں کے لاشوں کے پر خچے اڑ رہے ہیں, جو مسلمانوں کے بیٹیوں کے چتھڑے ہو رہے ہیں اور معصوم مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے بم بارود کے ساتھ آسمان میں فضاؤں میں اڑ رہے ہیں, ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. آپ دیکھیں فرانس دیکھیں, اٹلی دیکھیں, اسپین دیکھیں اور دنیا کے بڑے بڑے یورپین ممالک کو دیکھیں.